بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہیں ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی سب سے معروف ہستیاں نظر آئیں۔ ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے ہیں۔ ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالحہ شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا۔ البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں صالحہ کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات کر رہے ہو۔ ان میں سے بہت سے لوگوں سے میں نے بعد میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ۔ تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں، اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔ یہ کہتے ہوئے صالحہ رکا اور مجھے گلے لگا لیا۔ پھر آہستگی سے وہ میرے کان میں بولا، عبداللہ، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہی بات ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرہ ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے۔ تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ صالحہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے نا تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صالحہ نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے، کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، نہیں۔ صالحہ نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت، حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی، مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے حال میں اس نے پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق، سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پونچھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے
کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ۔ اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب؟ نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں تک اسی راہ میں جھونک دی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے علاوہ اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ ریڑھ جائیداد، مقام، مرتبہ اور عزت، شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، عقاب پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدقے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے۔ مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ سالیہ نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے سالیہ کا نائمہ سے تعارف کرایا، یہ سالیہ ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے سالیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، ورنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے سالیہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے ہو جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آگے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہاں، میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہی ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھلکڑ، ابھی بھی بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے۔ اوہ ہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، ورنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا۔ آخر اس سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔